سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 37۔ میں نے اپنی طویل زندگی میں جن بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے پروفیسر، ان میں ہر قسم کے لوگ شامل تھے، دوست بھی اور دشمن بھی، ایسے لوگ بھی جنہوں نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا اور کسی دیوتا کی طرح میری پرستش کی، اور ایسے لوگ بھی جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ رہے اور اس کے نتیجے میں ذلیل و رسوا ہوئے، لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے جن کی میں نے خلوص دل سے مدد کی ہو اور اس کے جواب میں انہوں نے میری جانب غدارانہ رویہ اختیار کیا ہو۔ بدقسمتی سے اندیشک اس قسم کے لوگوں میں شامل تھا، اور اسی لیے اس کی داستان میری طویل داستان حیات کا ایک دلچسپ حصہ ہے۔ میں نے ایک طرح سے اندیشک کو نئی زندگی بخشی تھی۔ اس کی بیٹی میری وجہ سے گراٹس کی چہرہ دستیوں سے محفوظ رہی تھی، اور میری ہی کاوشوں کے طفیل اندیشک، جو اس بستی کا ایک بالکل معمولی سا آدمی تھا، وزارت عظمیٰ کے منصب جلیلہ پر پہنچا تھا، اور وہی اندیشک اب میری جان کے در پہ ہو رہا تھا۔ مجھے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ اندیشک اس حد تک گر سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے کانوں سے سب کچھ سن لیا، اور یہ محض ایک اتفاق تھا کہ مجھے گاوت کے ساتھ اس کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا۔ یہ اندیشک اور گاوت سے گفتگو کے دوسرے دن کی بات ہے۔ اندیشک اور گاوت دونوں محل کے باغ میں ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ میں عموماً محل کے اس حصے میں کبھی نہیں جاتا تھا، لیکن اس دن میں پھولوں کے بعض پودوں کی تلاش میں ادھر جا نکلا جنہیں میں اپنی قیامگاہ کے سامنے کیاریوں میں لگانا چاہتا تھا۔ اندیشک اور گاوت نے مجھے نہیں دیکھا کیونکہ میں ان کے پیچھے تھا۔ میرے اور ان کے درمیان ایک پتلی سی باڑ حائل تھی۔ شادل کا وجود ہمارے لیے ایک ایسا خطرہ ہے جس سے جلد ترین نجات حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اندیشک نے کہا۔ وہ اس مملکت میں رہتے ہوئے بھی یہاں کے حکمرانوں کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا رویہ سراسر گستاخانہ ہے اور وہ سرکشی پر آمدہ ہے۔ اگر اس کا کوئی علاج نہیں کیا گیا تو کل وہ ہمارے اوپر حکم چلائے گا، اور پھر شاید ہم مجبور ہوں گے کہ اس کے حکم کی پابندی کریں۔ لیکن شادل ہمارا محسن ہے، گاوت نے نیم دلی کے ساتھ کہا۔ ہمیں شادل کے طفیل ہی حکومت ملی ہے۔ اگر وہ خود حکومت کا خواہاں ہوتا تو اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن اس نے گراٹس سے حکومت چھین کر میرے حوالے کی ہے۔ اب اگر وہ مزید کسی معرکے میں ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتا تو ہمیں اس کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک بہادر آدمی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھ وہ غداری نہیں کرے گا۔ آدمی کی نیت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اندیشک نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ کیا تم اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہو کہ شادل غیر معمولی طور پر طاقتور انسان ہے، اور وہ تنہا ایک اچھی خاصی تعداد کو شکست دے سکتا ہے؟ کل اگر یہ شخص سرداری کا دعوے دار بن کر اٹھ کھڑا ہو تو تم اسے کیسے روک لو گے؟ پھر تم اس بات سے بھی اچھی طرح واقف ہو کہ بستی کے لوگ اسے پوجنے کی حد تک چاہتے ہیں۔ وہ اگر ایک اشارہ کر دے تو پھر ساری بستی کے لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ کیا یہ صورتحال تمہارے لیے تشویش کا باعث نہیں ہے؟ بھلا تم اپنی مملکت میں ایک ایسے شخص کا وجود کس طرح گوارا کر سکتے ہو جو تم سے زیادہ طاقتور اور ہر دل عزیز ہو؟ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنے آپ کو اس شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اور وہ شخص جب چاہے تمہیں حکومت سے بے دخل کر سکتا ہے۔ اندیشک کی اس مکارانہ منطق کے آگے گاوت خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی طاری رہی، پھر گاوت بولا، لیکن ہم شادل سے کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ خود تو یہاں سے جائے گا نہیں، ہم اسے کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟
میں نے یہ کب کہا کہ ہم اسے کہیں جانے کے لیے مجبور کریں گے؟ بدتنیت بوڑھے نے کہا، میرا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ تمہارا یہ مطلب ہے کہ ہم اسے ہلاک کروا دیں؟ گاوت نے پوچھا۔ اس کے علاوہ ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اندیشک نے ڈھٹائی سے جواب دیا تھا۔ کیا تم یہ بات بھول گئے ہو کہ وہ تمہاری بیٹی کا شوہر ہے؟ گاوت نے کہا۔ نہیں، میں یہ بات بھولا نہیں ہوں، اندیشک نے جواب دیا، لیکن میری بیٹی کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شادی کے خاتمے کے بعد ہم اس کی کہیں اور شادی کر دیں گے۔ اس جیسی حسین اور سلیقہ شعور لڑکی کے لیے اچھے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ توگراش جیسی حسین اور دلکش لڑکی کو تو ملکہ ہونا چاہیے تھا۔ اندیشک کے ہونٹوں پر عیارانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے گہری نظروں سے گاوت کی طرف دیکھا۔ گاوت نے اس کی بات کا فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا، وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تمہارے خیال میں ہم شادل سے کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ گاوت نے پوچھا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اندیشک نے ایک خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہم ہتھیاروں کے ذریعے اس پر قابو نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ شخص نہ جانے کون سے مٹی کا بنا ہوا ہے کہ 30 آدمیوں کے مقابلے میں بھی تنہا جیت لیتا ہے۔ اسے ہلاک کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ اسے خبر ہی نہ ہو اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ میرے ذہن میں پورا منصوبہ موجود ہے۔ آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد ہم ایک جشن منعقد کریں گے، اور جشن کی رات شادل کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ میں ایک خصوصی جام کا بندوبست کروں گا، جس میں ایک خوفناک اور ہلاکت خیز زہر شامل ہوگا۔ ایک رقاصہ کو میں ساری بات سمجھا دوں گا۔ یہ خصوصی جام وہ شادل کو پیش کرے گی، اور اس کے بعد اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ ایک عمدہ منصوبہ ہے، گاوت نے کہا۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلا آیا تھا پروفیسر۔ اب مجھ میں مزید کچھ سننے کی تاب نہیں تھی۔ اندیشک کی کمینگی اور گاوت کی خود غرضی اور احسان فراموشی نے میرے دل کو سخت صدمہ پہنچایا تھا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گاوت جیسا شخص اس حد تک گر سکتا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ان لوگوں کو اس بات کا موقع نہیں دوں گا کہ وہ اپنے گھٹیا ہتھ کنڈے مجھ پر آزمائیں، اور جشن سے پہلے ہی یہاں سے نکل جاؤں۔ چنانچہ اپنی قیامگاہ پر واپس آنے کے بعد میں نے توگراش کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اپنے کانوں سے سنا تھا۔ نیز اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں اگر چاہوں تو ان سب لوگوں کو خوفناک سزا دے سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، اور میں نے یہاں سے فوری طور پر چلے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ توگراش نے میری زبان سے یہ ساری باتیں سن کر کوئی خاص تعجب نہیں کیا تھا۔ اس نے پہلی بار مجھے یہ بات بتائی کہ اندیشک مسلسل میرے خلاف اس کے کان بھرتا رہتا ہے، اور اندیشک کی دلی خواہش ہے کہ وہ اسے مجھ سے کسی طرح چھڑا کر گاوت کی دلہن بنا دے۔ توگراش نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی، اور جہاں بھی میں جاؤں گا وہ میرے ساتھ جائے گی۔ اس نے کہا کہ وہ میرے لیے ساری دنیا کو چھوڑ سکتی ہے۔ چنانچہ اسی رات میں اور توگراش سوار رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر خاموشی سے محل سے نکل گئے تھے۔ اس بار مجھے سفر کا خصوصی اہتمام کرنا پڑا تھا، کیونکہ میں تنہا نہیں تھا۔ میرے ساتھ توگراش تھی، جس کی انسانی احتیاجات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء کا وافر ذخیرہ موجود تھا، اور پینے کے لیے کئی مشکیزیں بھی ساتھ تھی۔ چاندنی رات اور موسم بے حد خوشگوار تھا۔ جلدی ہم وادی کی حدود سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ توگراش کے اس سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکا تھا کہ ہماری منزل کہاں ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ فی الحال ہمیں جہاں کہیں بھی رہنے کا موقع ملے گا ہم رہ لیں گے۔ 3 دن کے سفر کے دوران میں کوئی آبادی نہیں ملی تھی۔ ابھی کھانے پینے کا کچھ ذخیرہ ہمارے پاس موجود تھا، اور ویسے مجھے اس کی زیادہ فکر بھی نہیں تھی، کیونکہ میں نے راستے میں کافی شکار بھی مار لیا تھا۔ توگراش اس بات پر سخت حیران تھی کہ میں نے 3 دن کے دوران صرف ایک وقت تھوڑا سا کھانا کھایا تھا، اور پانی تو میں نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ توگراش کے حیرت آمیز استفسار پر میں نے اسے بتایا کہ میں کئی دن تک بغیر کھائے رہ سکتا ہوں۔
चौथे दिन अचानक दोपहर के बाद से खेतों और बागों का सिलसिला शुरू हो गया। इसका मतलब ये था कि हम किसी आबादी के करीब पहुंच रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक खेत में 2 आदमी काम करते हुए नजर आए। हम दोनों को देखकर वो खुद हमारे पास आ गए। उनकी ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ कि यहाँ से कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव है जिसका सरदार क्रशासा नामी एक शख्स है। ये सारे खेत और बागात उसकी मिल्कियत हैं और सारे गांव के लोग उसके लिए काम करते हैं। जब फसल उतरती है तो वो सारी की सारी क्रशासा और उसके ख़ानदान वालों की मिल्कियत होती है। गांव के काम करने वाले लोगों को उसमें से इतना हिस्सा दे दिया जाता है कि जिससे वो और उनके घर वाले अगली फसल तक गुजारा कर सकें। उन लोगों ने मुझे ये भी बता दिया कि अगर मैं इस गांव में या उसके आसपास कहीं भी क़याम करना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए पहले क्रशासा की इजाज़त लेनी पड़ेगी और वो हमें उसी वक्त यहाँ रहने की इजाज़त देगा जब मैं उसके लिए काम करने पर तैयार रहूँगा। जाहिर है प्रोफेसर के काम मेरे लिए कोई मसला नहीं था। मैं अगर चाहता तो मुमकिन है इस गांव में 1 मिनट भी ना ठहरता और आगे बढ़ जाता, लेकिन तोगराश को साथ लिए लिए मैं एक मुद्दत तक इधर उधर भटक नहीं सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ़िलहाल इसी गांव में क़याम कर लूँ। मैंने तोगराश की राय पूछी तो उसने फ़ैसला मुझ पर छोड़ दिया। मैंने उन आदमियों से क्रशासा के बारे में जानना चाहा। उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे गांव में ही मिल जाएगा। मैं और तोगराश अपने अपने घोड़ों पर सवार आगे बढ़ गए। खेतों और बागों का सिलसिला एक छोटी सी बस्ती पर जाकर ख़त्म हो गया। वो 100-150 मकानों पर मुश्तमिल एक छोटा सा गांव था जिसके ज़्यादातर मकानात छोटे छोटे और कच्चे या नीम पुख्ता थे, लेकिन सारे मकानों के सामने वसी ज़मीन पड़ी हुई थी। गांव के वस्त में एक बड़ा सा 2 मंजिला पुख्ता मकान नज़र आ रहा था जिसका अहाता बहुत दूर तक चला गया था। मैंने अंदाजे से समझ लिया कि क्रशासा का मकान यही होगा। गांव के ज़्यादातर लोग दिन के वक्त अपने अपने घरों से बाहर बागों और खेतों में काम कर रहे थे। फिर भी बहुत से लोग गांव के अंदर मौजूद थे जो मुख्तलिफ़ कामों में लगे हुए थे। हम दोनों को देखकर बहुत से लोग जमा हो गए जिनमें औरतों की बड़ी तादाद थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद इस गांव में अजनबी बहुत कम आते हैं। मैंने लोगों को बताया कि हम लोग परदेसी मुसाफिर हैं और क्रशासा से मिलना चाहते हैं। उन्होंने गांव के वस्त में मौजूद 2 मंजिला पुख्ता मकान की तरफ इशारा करके बता दिया कि क्रशासा वहाँ मिलेगा। हम दोनों अपने घोड़े दौड़ाते हुए उस वसी मकान के सदर दरवाजे पर पहुँच गए जो अंदर से बंद नहीं था। हम दोनों अपने घोड़ों से उतरे और मैंने दरवाजे पर हाथ मारा। दरवाज़ा खुल गया और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही जो मंजर हम दोनों ने देखा वो बड़ा दहशतनाक था। एक शख्स जिसके बदन पर सिर्फ एक लंगोटी थी लकड़ी की टिकटिकी पर बंधा हुआ था और उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया गया था ताकि उसकी चीखें ना निकल सके। एक भारी भरकम जल्लाद एक लंबा सा कोड़ा हाथ में लिए उसके बराबर खड़ा हुआ था और उस शख्स की पीठ लहूलुहान हो रही थी। न जाने उसे कितने कोड़े मारे जा चुके थे। सामने कुर्सी पर एक निहायत फरबा अंदाम और दराज कद आदमी बैठा हुआ था। उसका जिस्म किसी देव की तरह भारी भरकम था। उसके चेहरे पर घनी सियाह दाढ़ी थी जिसने उसकी शक्ल को और भी हैबतनाक बना दिया था। उसके पीछे कुर्सियों पर बहुत से दूसरे लोग बैठे हुए थे और बहुत से लोग खड़े हुए थे। मेरे अचानक दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने से उन सब लोगों की नज़रें मेरी तरफ उड़ गईं। तोगराश मेरे पीछे खड़ी हुई थी। मैं क्रशासा से मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा। मैं क्रशासा हूँ। हाथी जैसे जिस्म में गड़गड़ाहट की आवाज़ बुलंद हुई। अंदर आ जा, इस औरत को भी ले आ और बता तू कौन है और क्या चाहता है। मैं तोगराश का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। तोगराश का पूरा जिस्म लरज़ रहा था। वो इस खौफनाक माहौल से सख्त हिरासा नजर आ रही थी। यहाँ से भाग चलो शादिल, उसने कांपती हुई आवाज़ में मेरे कान में सरगोशी की। मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया। हम दोनों उस देव पैकर इंसान के सामने पहुंच गए। मेरा नाम शादिल है और ये मेरी बीवी तोगराश है, मैंने कहा। मैं इस गांव में रहना और काम करना चाहता हूं। बाकी बातें तो बाद में होंगी। गोश्त के तौदे में से एक बार फिर गड़गड़ाहट बुलंद हुई। काम चोरी करने वालों का यहाँ जो हशर होता है, पहले इसे अपनी आंखों से देख ले।
اور اس کے ساتھ ہی اس نے جلاد کو اشارہ کر دیا۔ جلاد بھاگتا ہوا پیچھے گیا، پھر وہاں سے تیزی سے دوڑتا ہوا مڑا اور کوڑا ہلاتا ہوا واپس آیا۔ ایک کڑاکے کی صدا گونجی اور ساتھ ہی ٹکٹکی پر بندھا ہوا شخص بری طرح تڑپ اٹھا۔ اس کی پیٹھ میں سے خون کی دھار بہنے لگی۔ توگراش نے جلدی سے میرا بازو تھام لیا اور دیو پیکر کرشاسا نے اپنی تیز نظریں توگراش کے چہرے پر گاڑ دیں۔ توگراش کرشاسا کی کڑی اور بے رحمانہ نظروں کی تاب نہ لا سکی اور اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ بس کر، کرشاسا نے اپنی گرجدار آواز میں جلاد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اسے مردہ نہیں بلکہ زندہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اسے پچھتانے کا وقت مل سکے اور یہ اس بات کی کوشش کرے کہ آئندہ اسے پچھتانے کی ضرورت پیش نہ آ جائے۔ کرشاسا کے حکم پر جلاد نے ٹکٹکی سے بندھے ہوئے آدمی کے ہاتھ پیر کھول دیے۔ وہ کسی بے جان جسم کی طرح نیچے گر پڑا، لیکن وہ مردہ نہیں تھا۔ اسے اندر لے آؤ، کرشاسا نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کرتالا سے کہو کہ اس کے زخموں پر دوا لگا دی۔ اس وقت فصلیں تیار ہونے والی ہیں اور مجھے کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ پھر وہ میری طرف مخاطب ہو کر بولا، ہاں اب بتا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس خوبصورت عورت کو کہاں سے بھگا کر لایا ہے؟ میں اس عورت کو کہیں سے بھگا کر نہیں لایا ہوں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ میری بیوی ہے اور اس کا نام توگراش ہے۔ میرا نام شادل ہے۔ اگر تمہیں میرے بیان کی اصلیت میں کوئی شک ہے تو تم خود اس عورت سے پوچھ سکتے ہو۔ خیر چھوڑ اس بات کو، یہ بتا کہ تو آیا کہاں سے ہے اور کیوں آیا ہے؟ کرشاسا نے پوچھا۔ ہم دونوں لاتاخ کی بستی سے آئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ میں ایک ہی جگہ رہتے رہتے اکتا گیا تھا اور اب کسی نئی جگہ جانا چاہتا تھا۔ تو لاتاخ سے آیا ہے؟ کرشاسا نے حیرت سے کہا۔ تو وہاں کی حکومت کا باغی تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم تجھے پناہ نہیں دیں گے، کیونکہ گاوت کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی ہم میں کوئی ہمت نہیں ہے۔ میرا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ میں تو ایک محنت مشقت کرنے والا آدمی ہوں، لاتاخ میں بھی محنت کرتا تھا اور یہاں بھی محنت کروں گا۔ کیا کیا کام کر سکتا ہے؟ کرشاسا نے پوچھا۔ محنت مشقت والے سارے کام کر سکتا ہوں، خواہ ان کی نوعیت کچھ بھی ہو، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کرشاسا نے کہا، پھر تو یہاں رہ سکتا ہے۔ فی الحال تو اور تیری عورت کزال کے مکان میں رہو گی۔ اس کا مکان کافی بڑا ہے اور اس بڈھے کی ضروریات سے بہت زیادہ ہے۔ ابھی تو چلا جا، کل صبح سے تجھے کام پر لگا دوں گا۔ کرشاسا نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ مجھے اور میری بیوی کو کزال کے گھر لے جائے اور کرشاسا کی جانب سے اسے حکم دے کہ وہ ہم دونوں کو اپنے گھر میں ٹھہرنے دے۔ میں اور توگراش اس شخص کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چھوٹے سے گاؤں میں ہماری آمد کی خبر آنن فانن چاروں طرف پھیل گئی اور لوگ مجھے اور توگراش کو دیکھنے لگے تھے اور ادھر ادھر کھڑے ہو گئے تھے۔ جو آدمی ہمارے ساتھ جا رہا تھا اس نے راستے میں مجھ سے پوچھا، شادل، تمہارے جسم کی رنگت سنہری کیوں ہے؟ تمہارے بال بھی سونے کی تاروں کی طرح ہیں۔ میں نے آج تک سونے کا آدمی نہیں دیکھا، لیکن تم واقعی مجھے سونے کے آدمی نظر آتے ہو۔ میں اس کے سوال کے جواب میں محض مسکرا کر رہ گیا۔ مجھے تمہاری شخصیت نے بہت متاثر کیا ہے، اس شخص نے دوبارہ کہا، اور اسی لیے میں تم سے دلی ہمدردی محسوس کرتا ہوں۔ نہ جانے کس نے تمہیں اس جگہ آنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ جگہ تمہارے جیسے لوگوں کے لائق نہیں ہے، اور پھر تمہاری بیوی بھی اس قدر خوبصورت ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ شخص فوراً ہی سنبھل گیا۔ میرا مطلب صرف یہ تھا کہ یہاں کی زندگی بہت سخت ہے۔ زندہ رہنے اور روٹی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ نہ جانے تم اتنی محنت کر بھی سکو گے یا نہیں۔ لیکن میں صاف طور پر سمجھ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اس کی زبان پر مصلحت اور خوف نے مہر لگا دی تھی۔ بہرحال مجھے اس بات کی کیا فکر تھی۔ اس شخص نے اپنا نام ملاقہ بتایا اور کہا کہ وہ کرشاسا کے خاص آدمیوں میں سے ایک ہے، اور میں اگر کبھی اپنے آپ کو کسی مشکل میں پاؤں تو اس سے رجوع کر لوں۔
وہ حتی المقدور میری مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کزال کے گھر تک پہنچ گئی۔ کزال ایک بوڑھا آدمی تھا اور ایک بڑے سے نیم پختہ جھونپڑے میں تنہا رہتا تھا۔ اس جھونپڑے میں کافی جگہ تھی اور میں اور توگراش اس میں آرام سے رہ سکتے تھے۔ ملکہ ہم دونوں کو کزال کے حوالے کر کے اور اسے کرشاسا کا حکم پہنچا کر چلا گیا تھا۔ کزال ہم دونوں کے ساتھ جھونپڑے کے اندر چٹائی کے فرش پر بیٹھ گیا۔ چاند کی کرنوں سے بنے ہوئے انسان، تم اس آسمانی حور کو لے کر اس وحشت کدے میں کہاں سے آ گئی؟ آج ہی رات چپکے سے یہاں سے چلے جاؤ۔ میں کرشاسا سے کہہ دوں گا کہ تم رات کو ماں اپنی بیوی کے یہاں سے نکل گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ کیا اس جگہ انسان نہیں رہتے؟ آخر اور بھی تو بہت سے لوگ یہاں رہ رہے ہیں لیکن جانوروں کی طرح، کزال نے رنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کرشاسا ایک نہایت ظالم اور خونخوار انسان ہے۔ وہ یہاں کے لوگوں سے جان توڑ مشقت لیتا ہے، اور جب سنسناتی ہوئی فصلیں تیار ہو جاتی ہیں تو وہ سب اس کے قبضے میں چلی جاتی ہیں۔ محنت کرنے والوں کو صرف اس قدر ملتا ہے جو بمشکل ان کے اور ان کے بیوی بچوں کے گزارے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ذرا ذرا سی غلطیوں پر کرشاسا انسانوں کے جسموں کی کھال ادھڑوا دیتا ہے۔ اسے انسان سے ذرا بھی محبت نہیں، اور پھر سب سے زیادہ خراب بات یہ ہے کہ گاؤں کی کوئی عورت اس کی عزت سے محفوظ نہیں۔ کتنی ہی عورتوں نے شرم سے خودکشی کر لی، لیکن کرشاسا پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تمہاری عزت بھی خطرے میں ہے۔ اس نے توگراش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے ایک بات بتاؤ کزال، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کرشاسا تو ایک ہی ہے، اس کے ساتھ اس کے 10-12 یا 20-25 یا اس سے کہیں زیادہ کارندے ہوں گے، لیکن گاؤں میں موجود مردوں کی تعداد کم از کم 100-150 تو ضرور ہوگی۔ کیا یہ سب کے سب مل کر کرشاسا کے مظالم سے نجات نہیں حاصل کر سکتے؟ اگر سارے لوگ متحد ہو کر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو اسے چونٹی کی طرح مسل سکتے ہیں۔ تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ لوگوں کو کرشاسا کے خلاف بغاوت کر دینی چاہیے؟ کزال نے بھویں سکیڑ کر مجھے گھورا۔ ہاں، میں بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ کاش ایسا ہو سکتا، کزال نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا۔ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا، میں نے پر یقین لہجے میں کہا۔ تم مجھے یہاں سے بھگانے کی کوشش مت کرو، میں اس گاؤں کے لوگوں کے لیے رحمت اور آزادی کا پیغام بن کر آیا ہوں۔ تمہارا غیر معمولی رنگ و روپ مجھے اس دعوے کی گواہی دیتا نظر آتا ہے، کزال نے کہا، اور پھر ہم لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے جھونپڑے کے ایک کمرے میں جو خالی پڑا ہوا تھا چٹائی کا آرام دہ بستر لگا دیا اور خود دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ تنہائی اور اطمینان کا موقع ملتے ہی توگراش نے سہمی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، شادل، یہاں سے چپکے سے نکل چلو، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ یہ شخص تو ہم لوگوں کے لیے گاوت اور میرے بابا سے بھی زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ نہ جانے ہمارا یہاں کیا حشر ہو۔ میں یہاں بالکل نہیں رہنا چاہتی۔ اف، کرشاسا کی شکل کس قدر خوفناک ہے، کس قدر غلیظ اور مکروہ انسان تھا وہ۔ تمہیں ذرا برابر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کرشاسا جیسے غلیظ چوہے کی کیا مجال جو تمہیں ہاتھ بھی لگا سکے۔ تم خود کو بالکل محفوظ سمجھو۔ لیکن شادل، جب تم کام پر چلے جاؤ گی اور میں اس گھر میں اکیلی ہوں گی تو اس وقت میں کس طرح خود کو محفوظ سمجھ سکتی ہوں؟ تمہاری عدم موجودگی میں کرشاسا میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر تم اس کے ٹکڑے بھی کر ڈالو گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ توگراش کی بات بھی بالکل صحیح تھی پروفیسر۔ میں نے معاملے کے اس پہلو پر تو غور ہی نہیں کیا تھا، لیکن فوراً ہی اس کا حل بھی میری سمجھ میں آ گیا۔ میں جب کام کرنے جاؤں گا تو تم تنہا گھر میں نہیں رہو گی، میں نے کہا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی اور میرے ساتھ ہی واپس آؤ گی۔ توگراش میری اس بات سے وقتی طور پر تو خوش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں جو وحشت سما گئی تھی اس میں کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ تاہم میں نے اسے دلاسا دیا اور ہم دونوں سو گئے۔ رات کو کسی وقت ایک عجیب و غریب شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ توگراش بھی جاگ گئی تھی۔ کمرے میں موجود چراغ کب کا بجھ چکا تھا۔
اور ہر طرف گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ نیند سے بیدار ہونے کے فوری بعد تو ہم دونوں کی سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ باہر کیا شور ہو رہا ہے۔ چند منٹ بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ باہر ایک زبردست طوفان باد و باراں گرج رہا ہے۔ ہواؤں کے جھکڑ طوفانی رفتار سے چل رہے تھے اور بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ رہ رہ کر بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی، لیکن کزال کا یہ جھونپڑا اس قدر عمدگی کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ اس میں کہیں سے بھی پانی کی ایک بوند بھی اندر نہیں آ رہی تھی۔ بہت زور کا طوفان آیا ہوا ہے، توگراش نے مجھ سے کہا۔ ہاں، بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ کزال بھی ضرور جاگ رہا ہوگا۔ ابھی میری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ جھونپڑے کے دروازے کے باہر ایک نہایت ہی خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی، جس نے نہ جانے کتنے سننے والوں کے دل دہلا دیے ہوں گے۔ شادل، کیا تم جاگ رہے ہو؟ بیرونی کمرے سے کزال کی آواز سنائی دی۔ ہاں، میں جاگ رہا ہوں کزال، میں نے جواب دیا۔ یہ دھماکہ کس چیز کا ہے؟ اپنے کمرے سے باہر آؤ، اس نے کہا۔ ہم دونوں دروازہ کھول کر دیکھیں گے، شاید مکان گر پڑا ہے۔ میں اور توگراش دونوں اپنے کمرے سے نکل کر اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے دروازہ کھول کر بیرونی کمرے میں آ گئے، جہاں کزال ایک چراغ ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا تھا۔ ہم تینوں دروازے کے پاس آئے اور کزال کے لکڑی کے بھاری بھرکم اور مضبوط دروازے کو، جو اندر سے بند تھا، اس نے کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی پانی کی تیز بوچھاڑ نے ہم لوگوں کو بھگو دیا تھا۔ ہم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ دروازہ کھل جانے کے بعد شور کی آواز بھی دگنی ہو گئی۔ چراغ کی مدھم روشنی میں جھونپڑے کے آگے کسی چیز کا دیو پیکر انبار جیسا نظر آ رہا تھا۔ اچانک آسمان پر بجلی کی بے قرار لہر تڑپتی ہوئی چمکی۔ ایک لمحے کے لیے ساری فضا تیز روشنی سے منور ہو گئی۔ اس روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت جھونپڑے کے دروازے کے عین سامنے اس طرح گرا ہوا ہے جس سے جھونپڑے کا دروازہ رک گیا ہے۔ جس وقت میں اور توگراس جھونپڑے میں آئے ہوئے تھی تو شاید ہم نے جھونپڑے کے باہر لگے ہوئے تناور درخت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب ہماری نظروں کے سامنے وہ درخت زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ او، یہ برسوں پرانا رفیق آج مجھ سے جدا ہو گیا، کزال نے تاسف بھرے لہجے میں کہا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، یہ درخت میں نے اس وقت لگایا تھا جب میری عمر 10 سال کی تھی۔ اب میں 60 برس کا ہو چکا ہوں۔ یہ میرا 50 سال پرانا رفیق تھا جو آج ساتھ چھوڑ گیا، اور اگر تمہارا یہ دیرینہ رفیق جھونپڑے کی چھت پر گرتا تو؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ تو شاید وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ میری زندگی کا بھی خاتمہ کر دیتا، کزال نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ تمہارے جھونپڑے میں اندر پانی بالکل نہیں آتا، میں نے کہا۔ میں اس کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دیتا ہوں، کزال نے فخریہ لہجے میں کہا۔ دراصل یہ مکان میرے باپ نے تیار کروایا تھا اور اس نے اس کی تعمیر میں بڑی محنت کی تھی۔ وہ ایک ماہر معمار تھا، میرے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اس مکان میں اتنی گنجائش رکھی تھی کہ جب میں بڑا ہو جاؤں اور میری شادی ہو جائے تو میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکوں۔ تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں؟ میں نے محتاط انداز میں اس سے سوال کیا تھا۔ سب مر گئے، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ان دنوں بستی میں اچانک ایک عجیب و غریب بیماری پھوٹ پڑی تھی۔ تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی اس کا شکار ہو گئی۔ میری بیوی اور دونوں بچیاں بھی مر گئیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر صرف 35 سال کی تھی۔ تب سے میرا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا اور میں نے لوگوں کے بہت زیادہ اصرار کے باوجود دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اس گاؤں کے سارے لوگ میری عزت کرتے ہیں اور اپنے نجی معاملات میں مجھ سے صلاح مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ کرشاسا بھی میرا خیال رکھتا ہے اور تھوڑا بہت میرے بڑھاپے کا خیال رکھتا ہے، لیکن میں خود ہی اس سے دور دور رہتا ہوں اور اس کے معاملے میں دخل دینے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں اسے ظلم اور گناہوں سے روک نہیں سکتا، اور اس معاملے میں میں مجبور ہوں۔ باہر بارش اسی زور و شور سے جاری تھی اور اس طوفانی شور میں سونا مشکل تھا۔ ہم تینوں بیرونی کمرے میں بچھے ہوئے بستر پر بیٹھ گئے اور کزال مجھے اپنی گزشتہ زندگی کے
پرلطف اور دلچسپ واقعات سناتا رہا۔ وہ ایک بڑا باتونی شخص تھا، لیکن اس کی باتوں میں خلوص تھا اور گہری اپنائیت کا احساس تھا۔ رفتہ رفتہ طوفانوں کی شدت میں کمی آتی گئی، ہواؤں کا زور ٹوٹ گیا اور بارش بھی کافی ہلکی ہو گئی۔ ابھی کچھ رات باقی تھی، ہم لوگ اپنے بستروں پر جا کر سو گئے تھے۔ الگ صبح ہماری آنکھ کھلی، میں اور توگراش بیرونی کمرے میں آ گئے۔ غزال بھی بیدار ہو چکا تھا اور جھونپڑے کا دروازہ کھولے حیرت سے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صبح کی روشنی میں میں نے اور توگراش نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کئی فٹ چوڑے تنے والا درخت اس زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے تنے اور بہت موٹی موٹی شاخوں نے جھونپڑے کا دروازہ بالکل روک دیا تھا۔ اب ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک باہر نہیں نکل سکتا تھا جب تک کہ درخت کو وہاں سے کاٹا نہ جائے یا کلہاڑیوں سے اس کی شاخیں کاٹ کر راستہ نہ بنا دیا جائے۔ اب ہمیں لوگوں کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا، غزال نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میرے اس دیرینہ رفیق نے میرے باہر نکلنے کی راہ روک دی ہے، اور جیسا تم دیکھ رہے ہو میرا مکان بستی کے آخری سرے پر ہے اور باقی مکانوں سے کافی دور ہے۔ تھوڑی دیر بعد ادھر سے لوگ گزریں گے اور درخت کو گرے ہوئے دیکھیں گے، تبھی بہت سے آدمیوں کو مدد کے لیے بلایا جا سکے گا۔ ممکن ہے اس کی ضرورت پیش نہ آئے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور گرے ہوئے درختوں کی شاخوں کو ادھر ادھر ہٹانے لگا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں، غزال نے میری کوشش کو احمقانہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ درخت کے ہٹے بغیر راستہ صاف نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور شاخوں کو ہٹاتا ہوا اس کے گرے ہوئے تنے کے پاس پہنچ گیا، جس کی اونچائی اس تنے کی میری کمر کے برابر تھی۔ میں نے اپنے دونوں قدموں کو مضبوطی سے اس ریتیلی زمین پر جما دیا اور تھوڑا سا جھک کر دونوں ہاتھ تنے پر رکھ دیے۔ غزال کی تیز ہنسی کی آواز سنائی دی۔ کیا تم اس درخت کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہو، یا شاید یہ اندازہ لگانا چاہتے ہو کہ گھسیٹنے کے لیے کتنے آدمیوں کی ضرورت ہوگی؟ تو میں تمہیں بتا دوں کہ کم از کم 30 آدمی مل کر اسے اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں۔ سینکڑوں شاخوں اور ہزاروں پتوں کی زمین پر گھسٹنے سے ایک عجیب قسم کی کڑکڑاہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور وہ دیو پیکر تنا اپنی جگہ سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ میرے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پورا درخت بھی آگے بھاگ رہا تھا۔ غزال بھاگتا ہوا آیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ایک نظر وہ گھسٹتے ہوئے درخت پر ڈالتا اور دوسری نظر مجھ پر۔ حیرت کے مارے اس کے منہ سے ایک آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ اب حیران پریشان غزال میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ہر زاویے سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ ہم دونوں کے پیچھے پیچھے توگراش چلی آ رہی تھی۔ میں نے درخت کو جھونپڑے کے دروازے سے کافی آگے دھکیل دیا تھا اور دروازے کا راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ میں نے درخت سے اپنے ہاتھ ہٹائے اور تن کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو شادل؟ بوڑھے غزال کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے تھے۔ تم نے تنہا 30 آدمیوں کا کام کیسے کر دیا؟ تمہارے اندر کیسے یہ بے پناہ قوت آ گئی؟ تم یقیناً کوئی غیر معمولی آدمی ہو اور ہم میں سے نہیں ہو سکتے۔ اس نے گردن ہلائی تھی۔ توگراش کو اگرچہ میری بہادری کا علم تھا اور وہ میرے ان کاموں سے بخوبی واقف تھی جو میں نے لاتاخ کی بستی میں انجام دیے تھے، لیکن اس نے بھی اپنی آنکھوں سے میری طاقت کا اس قدر شاندار مظاہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی حیرت کے ساتھ ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تمہارے جسم کی رنگت دیکھ کر ہی یہ شبہ ہوا تھا کہ تم کوئی منفرد قسم کے انسان ہو، لیکن اب تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ تم انسان ہو بھی یا نہیں۔ مجھے بتاؤ شادل، تم کون ہو؟ اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، جیسا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہرگز نہیں، غزال نے جواب دیا، تم ضرور شادلہ کا انسانی روپ ہو، اور تمہیں آسمانوں سے بھیجا گیا ہی تاکہ تم اس بستی کے لوگوں کو کرشاسا کے ظلم و تشدد سے نجات دلا سکو۔ تمہارا نام بھی شادل ہے، یقیناً جو شادلہ کی ہی ایک شکل معلوم ہوتا ہے۔ شادلہ کون ہے؟ میں نے حیرت سے غزال سے پوچھا۔
شادیلا عظیم ہے، بوڑھے کزال نے عقیدت مندانہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ نیکی، خیر اور امن کا دیوتا ہے، اور کردیلا سے اس کی جنگ جاری تھی۔ کردیلا ظلم و تشدد اور فتنہ انگیزی کی قوت ہے۔ یہ قوت بھی مختلف انسانوں کی شکل میں جلوگر ہوا کرتی ہے اور چاروں طرف بدی کے بیج بوتی ہے، ظلم و ستم کے بازار گرم کرتی ہے اور لوگوں کو شدید ایذائیں پہنچاتی رہتی ہے۔ جب کردیلا کے مظالم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر شادیلا نمودار ہوتا ہے، وہ بھی کسی انسانی پیکر میں نمودار ہوتا ہے اور زبردست قوتوں کا حامل ہوتا ہے، اور کردیلا کی قوت شادیلا کی قوت کے مقابلے میں شکست کھا جاتی ہے اور انسانوں کے درمیان ایک بار پھر نیکی، خیر اور مسرت کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کردیلا کبھی خاموش نہیں رہتا، وہ چپکے چپکے انسانوں کے دلوں میں اپنا گھر بناتا رہتا ہے اور پھر کسی نہ کسی شخص کی روح کو مکمل طور پر اسیر کر لیتا ہے، اور وہ شخص بدی اور ظلم کا پیکر بن کر انسانوں کو آزار پہنچاتا رہتا ہے، اور پھر جب مظالم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو شادیلا ایک بار پھر نمودار ہو جاتا ہے۔ کرشاسا ہمارے لوگوں کے درمیان کردیلا کی علامت ہے، ساری بستی کے لوگ اسے آپس میں کردیلا ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے اور اس کے گروہ کی موجودگی میں کبھی یہ لفظ نہیں استعمال کرتے۔ سب لوگوں کو ایک عرصے سے انتظار ہے کہ کبھی نہ کبھی شادیلا کا ظہور ہوگا اور انہیں کردیلا کے ستم سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ کزال اپنی بات ختم کر کے مجھے غور سے دیکھنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے عقیدت چمک رہی تھی۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے بات کو ٹالنے کی غرض سے کہا۔ میں تو خود کو ایک انسان سمجھتا ہوں اور بس۔ تم ٹھیک سمجھتے ہو عظیم شادل، شادیلا انسان کی اعلیٰ ترین خصوصیات کا حامل ہوتا ہے اور اس کے جسم میں غیر معمولی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ ہماری بستی کا پروہت لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اس بات کا اعلان کرتا رہتا ہے کہ کرشاسا کے بڑھتے ہوئے ظلم و تشدد کے باعث شادیلا کا ظہور اب قریب ہی ہوگا۔ کرشاسا نے اسے کئی بار تنبیہ کی کہ وہ لوگوں سے اس قسم کی باتیں نہ کرے، لیکن بوڑھا پروہت کرشاسا کے طرز عمل سے بہت بیزار تھا اور اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ کرشاسا پروہت سے ڈرتا بھی تھا، لیکن وہ اسے اپنی راہ کا پتھر بھی سمجھتا تھا، چنانچہ اس نے اسے چپکے سے مروا دیا۔ پروہت کے مرنے کے بعد لوگوں کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ اب شادیلا کے ظہور کا وقت آن پہنچا ہے۔ کزال نے سنجیدگی سے کہا۔ توگراش حیرت آمیز خاموشی کے ساتھ ہم لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس کے لیے یقیناً یہ انکشاف بڑا خوشکن تھا کہ اس کا شوہر نیکی کے دیوتا کا روپ ہے۔ تم ہمارے لیے قابل تعظیم ہو۔ اچانک کزال میرے قدموں میں جھک گیا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کہنے لگا، دیکھو کزال، مجھے اس درخت کو گھسیٹتے ہوئے کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا۔ تم یہ بات اپنی زبان پر نہ لانا، ورنہ ساری بستی میں میرا تماشا بن جائے گا، اور میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں، کزال نے جلدی سے کہا۔ عظیم شادیلا کی کوئی بات مصلحت سے خالی نہیں ہوگی، وہ جس وقت مناسب سمجھے گا اپنے آپ کو منکشف کر دے گا۔ میری زبان خاموش رہے گی، بالکل خاموش رہے گی۔ وہ بوڑھا جلدی جلدی بول رہا تھا۔ تو پروفیسر اس طرح میں بیٹھے بٹھائے کزال کی نظروں میں شادیلا بن گیا تھا، جبکہ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ شادیلا ہے کیا بلا۔